اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يحصی نعماہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسلہ والخاتم لأوصیائه والشافع إلیہ والمکین لدیہ والمطاع فی ملکوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن وعد الله الحق صلوات اللهم صل اللہ نے انسان کی زندگی کو محدود رکھا ہے، اور اس محدود سی زندگی میں اللہ نے انسان کے لیے بڑے نشیب و فراز رکھے، اور اس زندگی کے جو امتحانات اور آزمائش ہیں ان سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے خود اپنے پاس اپنے اختیار میں ہی رکھا، اور اس کا لطف یہ ہے کہ اس نے ان تمام راستوں کی چابیاں بندوں کے ہاتھوں میں دے دیں، اور پھر وہ قرآن میں کہتا ہے باخبر رہو، آگاہ رہو، اللہ تم سے جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہے، اور وہ جو وعدے کرتا ہے اسی کے اندر اس نے ہماری آزمائشوں کی یا ہماری جو ارتقاء یا پرفیکشن کا سفر ہے اس کے نیکسٹ لیول یا اس کے بہتر لیول پر جانے کا راز اس نے اپنے وعدوں کے اندر رکھا ہے، کیونکہ وہ ارشاد فرماتا ہے انما توعدون لواقع، خدا نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کس طرح؟ سأل سائل بعذاب واقع، جب پوچھنے والے نے پوچھا تو اس پر عذاب واقع ہو گیا۔ سب جانتے ہیں واقع غدیر کے بعد جب آیا اور اس نے کہا کہ مجھ پر عذاب آ جائے، ہاں رحمت للعالمین کی امت میں ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ سوال کرے اور کہے کہ میرے اوپر عذاب آ جائے تو خدا نے کہا کہ ہم نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ اور کیا خدا جب کسی کو وعدہ دیتا ہے، مثال کے طور پہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، یہ اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے ہم اسے 10 برابر دیتے ہیں، اور اگر کوئی برائی کرے اسے 1، تو 10 سے مراد کیا ہے؟ یہ ہماری ہاتھ کی 10 انگلیاں مراد، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نمبر مراد ہے؟ کیا خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں تم 1 کرو گے تو میں 10 دوں گا، اپنا کیلکولیٹر نکال لو، اپنی نیکیوں کو پھر 10 کے ساتھ کرنا شروع کر دو؟ وہ سورہ قاف میں ارشاد فرماتا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہم جو چاہتے ہیں وہ تمہیں دیتے ہیں، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں، لہٰذا جو تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ تمہاری عقل کے لیے، تمہاری سمجھ کے لیے ہے، ورنہ خدا کہتا ہے میرے پاس مزید ہے۔ ہماری مشیت کیا ہے؟ وہ تمہاری گنتی کے اندر نہیں ہے، اس میں ہم اور اضافہ اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا خدا کا سب سے پہلا اور بڑا وعدہ کیا ہے جس کو ہم کہیں کہ ہم اگر اگلے سٹیپ پہ یا بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ پروردگار عالم کہتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصرکم اللہ ینصرکم اللہ وثبت اقدامکم، تمہارا کام اللہ کی مدد کرنا ہے، اس کے بعد خدا تمہاری مدد کرے گا۔ ہاں، کس طرح سے؟ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کا گھر اللہ نے عبد المطلب کے حوالے کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب صرف سادگی سے اس کی حفاظت کرے تھے اور کچھ بھی نہیں۔ ابرہہ نے جب اپنا لشکر بھیجا تو اللہ کے حفاظت کا اعلان کیا حضرت عبد المطلب نے، اور کہا مجھے میرے اونٹ دے دو، اس گھر کی حفاظت اللہ کرے گا۔
ہاں، اور اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو ناکام بھیجا، شداد کو پوری اجازت دی جیسا جی میں آئے وہ اپنی جنت بنائے، اپنی بہشت بنائے، بہترین نعمتیں ڈالے، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اس وعدے کو بھی پورا کیا اور کہا کہ اب ہم اپنی نصرت بھیجیں گے، اور اس کی اس جنت کو ایک ہوا سے ختم کیا، اور کہا کہ اگر ہم ایک ہوا چلا دیں تو یہ انسان بے قدرت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خداوند کریم جب کہتا ہے کہ میں نصرت مدد کر رہا ہوں، انسان کے لیے ایک قدم ہے کہ وہ سادگی سے اپنی مدد اللہ کے حضور رکھے۔ اس کے بعد خداوند کریم جواب دیتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی مدد کو بھیجتا ہے۔ یوسف کو اس نے خواب دکھایا، اس کے جواب میں کیا ہوا؟ جب خواب حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کو سنایا تو حضرت یعقوب نے کہا تمہیں خاص اللہ کی عنایت ہے، اس لیے حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی خاص حفاظت کرتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 18 دشمن گھر سے نکل آئے، ہے نا، اور انہوں نے وہی ان کی جان کے پیاسے ہو گئے اور انہیں ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں یعقوب نہیں پہنچ سکتے۔ پروردگار عالم نے کہا ہم خواب سچا کریں گے اور اس کنویں میں گرے ہوئے بچے کو عزیز مصر بنائیں گے۔ تو خدا اپنی نصرت کو رکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے وہ تنہا ہستی جو خانہ خدا میں بیٹھ کر اسلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے صرف قرآن کی تلاوت کرتی تھی، رسول خدا، کچھ اور نہ آپ کے پاس لوگ تھے، نہ آپ کے پاس مال تھا، نہ آپ کے پاس کسی اور طرح کی ہیلپ تھی، غریب مکے کے لوگ آپ کا ساتھ دے رہے تھے، آپ نے صرف قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ نے کہا انا فتحنا لکم فتحا مبینا، اور وہی جو جس کو ایک گوشے میں جگہ ملتی تھی بمشکل کہ وہاں وہ قرآن کی تلاوت کرے، اسے ساحر یا کاہن یا جادوگر کہا گیا، وہی ایک دن فاتح بن کر آیا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور پروردگار عالم نے جب یہ اعلان کیا، یاد رکھے خدا جس کی حفاظت کا ذمہ لے لے اسے دنیا کی کوئی ہستی نقصان نہیں پہنچ۔ اللہ نے قرآن میں کہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو بھیجا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آج آپ کتنے علوم، کتنی ٹیکنالوجی کچھ ہی کیوں نہ لے لیں، کیا آج تک کسی نے ایسی ٹیکنالوجی یا ایسی جرأت یا اس طرح کیا کوئی، چلے ہم اسے کہیں ہنر پیدا کیا کہ وہ قرآن کو بدل دے یا اس کی تفسیر کو بدل دے یا اس کی حقانیت کو بدل دے یا اس سے بہتر کوئی چیز لے کر آئے یا اس کو چیلنج کر سکے اور اس چیلنج میں کامیاب ہو جائے؟ خدا نے جب کہا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ کتاب جتنے پیجز کی اور اس کی جتنی آیات ہیں یہی رہیں گی، بلکہ اس علم کے آگے کسی کا بھی علم، کسی کی بھی صلاحیت، کسی کی بھی ٹیکنالوجی آگے اس سے نہیں بڑھ سکے گی۔ یہ خدا کی نصرت ہے، یہ اللہ نصرت ایسے کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد اجمعین۔ اسی لیے پروردگار عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کا ہم پر حق یہ ہے، حقًا علینا، ہم پر حق یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ہاں، یہ خدا کا وعدہ ہے، یاد رکھیں۔ مؤمنین کا حق یہ ہے کہ ہم انہیں اکیلا نہ چھوڑیں۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ ان کی مدد کس طرح سے کرتا ہے؟ خواہ وہ پورے شہر کے تنہا ایمان والے کیوں نہ ہوں، اللہ انہیں غار میں سلا کر اس کا دروازہ بند کر کے ان کو ایسی میٹھی نیند سلاتا ہے کہ زمانے بیت جاتے ہیں اور خدا کی نصرت جاری رہتی ہے۔ ہاں، اور وہ جو ناصرین خدا ہیں اللہ انہیں اپنا زندہ معجزہ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، لہٰذا یہ خدا کی مدد ہے۔ پھر اس کے بعد خدا دوسرا وعدہ جو قرآن میں دیتا ہے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ جو مشکل ہے اس کے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ترجمہ کیا ہوا؟ جو مشکل ہے، جو مشکل ہے اس کے ساتھ، مع نا، ساتھ آسانی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب مشکل میں ہوتے ہیں تو مشکل کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ دو چیزیں اللہ بھیجتا ہے، مشکل کے ساتھ وعدہ ہے خدا کا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ، کھولو آنکھیں اور دیکھو کہ مشکل کے ساتھ ہم نے آسانی بھیجی ہے،
اور غور سے دیکھو، مشکل کے ساتھ ہم نے آسانی کو بھیجا ہے. مشکل میں نہیں کھو جاؤ، اس آسانی کو تلاش کرو. اسی لیے کہتے ہیں کہ شیخ سعدی کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے کہا جب میں کسی آزمائش میں ہوتا ہوں میں اوور کم ہی نہیں کر پاتا، میرے اوپر وہ آزمائش حاوی ہو جاتی ہے، میں اس کے لیے کیا کروں؟ انہوں نے کہا ایک گلاس لاؤ اور اس میں 1 ٹیبل سپون نمک ڈال دو. اس نے ایسا ہی کیا، کہا اب اسے ملا کے پی لو. پی سکے گا 1 ٹیبل سپون نمک؟ 1 ٹیبل سپون نمک 1 گلاس پانی میں ہیں؟ نہیں پی سکے گا، مشکل ہے. وہ بھی آپ جیسا تھا شاگرد، میرے جیسا تھا، نہیں پی سکا. 1 گھونٹ پیا، کہا. شیخ سعدی نے کہا چلو میرے ساتھ، اسی 1 گلاس پانی کو جو تمہارے لیے پینے لائق نہیں ہے اس کو نہر میں ملا دیتے ہیں. وہ نہر میں پانی ڈال دیا اور کہا اب اسے مکس کرو. مکس کیا، کہا اب اس نہر کے پانی سے پیو. پی سکے گا؟ اب تو پی لے گا. ہاں کیوں پی سکے گا؟ کیونکہ نہر کے اتنے سارے بہتے ہوئے صاف میٹھے پانی میں اس 1 گلاس کی کیا حیثیت ہے نا. وہ 1 گلاس جو ہے وہ اس کے اندر ایسا مکس ہو گیا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. شیخ سعدی نے کہا وہ جو 1 گلاس پانی تھا نا وہ تمہاری مشکل تھی، اور یہ جو بہتا ہوا پانی ہے نا اللہ کی ذات ہے. ہاں انا مع العسر یسرا. تم یسرا کب دیکھو گے؟ جب اس 1 گلاس پانی کو اس نہر میں ڈال دو گے. پھر وہ جو تمہاری مشکل ہے اور اس کے لیے جو تمہارا ذائقہ زندگی تلخ مشکل ہو رہی ہے سب ختم ہو جائے گا. خدا اسی لیے کہتا ہے کہ میں مشکل نہیں بھیجتا، اس کے ساتھ تمہارے لیے آسانی بھی بھیجتا ہوں. ہاں ہم ایک نظر سے دیکھنے کے عادی ہیں، ہم دوسری آنکھ نہیں کھول رہے ہوتے. لہٰذا خدا کا وعدہ ہے، میں نے اس کے ساتھ رکھا ہے. اسی لیے پروردگار عالم کا اگلا وعدہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرے ہم اسے اس کے مطابق دیتے ہیں. جیسا توکل ہوگا ویسا جواب آئے گا. جیسا ہاجرہ کا توکل تھا ویسا ہی جواب آیا. توکل کیا تھا؟ نہ مکہ چھوڑوں گی، نہ اپنے بچے کے لیے نا امید ہوں گی، اور نہ ہی تلاش چھوڑوں گی. پروردگار عالم نے تینوں کا جواب دیا، تینوں توکل کا. ایک سعی تھی جناب ہاجرہ کی جو صفا اور مروہ کے درمیان کس لیے دوڑی تھی؟ پانی کے لیے نا. کس کے لیے پانی لینا تھا؟ اپنے بیٹے کے لیے. اللہ نے ان کی ایک ایک ادا کو، جو انہوں نے صرف خدا تھا نا، مکے کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ وہاں پرندہ بھی نہیں آتا تھا، اتنی خشک جگہ تھی، صرف خدا تھا. اور اس خدا کے لیے ایسی دوڑیں کہ پروردگار عالم نے دوڑنے کو سعی بنایا. حج مکمل نہیں ہوتا جب تک ہاجرہ کی یاد تازہ نہ کی جائے. خدا نے کہا یہ توکل سیکھو. ہاں نہ کوئی چشمہ مل، نہ کوئی پرندہ مل رہا ہے، نہ کوئی سبزہ مل رہا ہے، ہر دفعہ دوڑتی ہے کہ خدایا تو ہی ہے، ہم نے اسے زندہ رکھا. دوسرا اولاد کو جس کے لیے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی اس کی ایڑی سے ہم نے ایسا چشمہ نکالا کہ وہ تا قیام قیامت جاری رہے گا. زمزم سب کے سامنے. اور پھر پروردگار عالم نے جناب ہاجرہ کی اس ادا کو ایسا زندہ رکھا. آج بھی اگر آپ انشاءاللہ کہ کعبہ جائیں تو جو حتیم ہے، جہاں پر ایک بچوں کے لیے بتاتی چلو، ایک سی بنا ہوا ہے سیمی سرکل سا ایک سائڈ پر، اس جگہ کو حتیم کہتے. جو حتیم ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ سب سے زیادہ ہے نا، اور اسی لیے وہاں سب سے لمبی لائن بھی لگی ہوتی ہے. خدا وہ جگہ کیا ہے؟ وہ قبر جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا. ایک توکل. ادھر نماز پڑھنے خانہ خدا میں 4 جہات ایک جیسی ہونی چاہیے نا، کہ کعبے کے اندر آ گئے اب کیا. لیکن اللہ نے اس توکل کو آج تک فہو حسبہ، جیسا توکل ہوگا اسی کے مطابق جواب دیں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر جیسا توکل رکھے اس کے حساب سے ہم تمہارے لیے جزا رکھیں گے. اللہ نے ہاجرہ کے توسل کو ویسا ہی زندہ رکھا. حضرت موسیٰ نے جو چھڑی ماری دریا میں وہ کس چیز کی تھی؟ توکل کی ہے نا. وہ توکل کی چھڑی تھی جو جب آپ نے ماری، چھڑی میں کچھ بھی نہیں تھا، لکڑی تھی وہ تو.
ہاں، لیکن اس کے اندر کیا طاقت تھی جس نے راستہ نکالا کہ فرعون کے سامنے موسیٰ تو ہیچ ہے، پہلے بھی حضرت موسیٰ اس شہر سے جا چکے تھے، ہاں اللہ نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، لہٰذا جو چیز اب نجات دے سکتی ہے وہ خدا کی ذات اور اس پر توکل ہے۔ پروردگار عالم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کا اگلا وعدہ یہ ہے، فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو، وَاشْكُرُوا لِي، میرے لیے شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ خدا جب کہہ رہا ہے نا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، مومن کی کامیابی ہی یہی ہے کہ خدا اس کا ذکر کرے، اللہ اسے یاد رکھے۔ اسی لیے سید الشہداء دعائے عرفہ میں جب آپ عرفات کے میدان سے فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ واللہ خیر الحامدین، میں اس کو یاد کروں گا۔ دیکھیے ہم خدا کو یاد کریں گے، خدا حمد کرتا ہے، ہاں بہترین حمد کرنے والا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ بندہ اس وقت کامیاب ہے کہ جب خداوند کریم اس کے ذکر کو رکھے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث ہے میرے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان قرآن کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلی چیز حفت بہم الملائکہ، ملائکہ اسے اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا واستغفرت لہم، اللہ ان کی مغفرت کر لیتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ خداوند کریم ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے، ہاں۔ اور چوتھی چیز ذکرہم اللہ فی من عندہ، جو حاملین قرآن ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کے ذکر کو اللہ آسمانوں پر زندہ رکھتا ہے۔ تو حامل قرآن کون ہے جس کے ذکر کو اللہ نے آسمان پر زندہ رکھا؟ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ یاد ہے نا۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایسا تو نہیں اللہ ہمیں جواب میں کہے کہ تمہارے لیے بھی سیم ذکر ہے، اللہ کی جگہ اپنا تمہارا نام لگا، نہیں۔ خدا کس طرح سے یاد رکھتا ہے آسمانوں پر؟ جس نے خدا کا ذکر نو کے نیزہ پر کیا، اللہ نے اس ہستی کو عرش کی زینت بنایا۔ کسی نے رسول خدا سے پوچھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے نواسے کو دوش پر اپنے کاندھے پر بٹھایا ہے، ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھیں عرش کی قرائت کر سکتی تو تم دیکھتے حسین کیا ہے۔ تو جن کو اللہ اپنے پاس یاد رکھے، اللہ اکبر، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں جو میرے لیے ذکر کرتے میں ان کے لیے۔ اگلا وعدہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، فرمایا کہ جو کوئی اچھائی نیکی بھلائی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، کسی کے لیے نہیں، اور جو برائی کرتا ہے وہ بھی اس کی اپنی ہے۔ کسی کی برائی تمہارے لیے نہیں ہے اور کسی کی اچھائی بھی تمہارے لیے نہیں ہے، تمہاری اچھائی تمہارے لیے، تمہاری برائی تمہارے لیے۔ تم جو نیکی کرو گے اس کی جزا خدا تمہارے ہی لیے محفوظ رکھے گا اور اس کی برکت بھی تمہارے ہی لیے ہوگی۔ یہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ نیکی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، نیکی کا زمانہ نہیں ہے، یہ غیر قرآنی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تمہاری اچھائی تمہارے ہی لیے رہے گی۔ اور سبحان اللہ، میری جان قربان جناب طوعہ، کوفے کی وہ خاتون جنہوں نے جناب مسلم کو پناہ دی، نیکی تھی نا۔ آپ نے جب پناہ دی تو اس کے بدل میں آپ کو جناب مسلم نے کیا بشارت دی؟ فرمایا کہ خداوند کریم تمہیں جنت میں مقام دے گا، رسول کی شفاعت دے گا اور تمہیں حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ ان احسنتم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ فرمایا کہ احسنتم لانفسکم، کس کا بھلا ہوا؟ حضرت مسلم کو پناہ دے کر، مسلم کا یا طوعہ کا، ہے نا۔ احسان مسلم پر نہیں ہے، احسان جو کیا ہے وہ اللہ کے حضور کیا ہے اور جزا بھی طوعہ ہی کو ملی ہے۔ اور پھر میری جان قربان اس خدا پر جو یہ انسان کو وعدہ دیتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم تم پر کسی اور کا بوجھ نہیں ڈالتے،
ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھا رکھا ہے. اگر نوح کا بیٹا برا ہو تو ہم نوح کو سرزنش نہیں کرتے. ہاں، اس سے کہتے ہیں لیس من اہلک، یہ تمہارے لیے ہونے والے لوگوں میں سے تمہاری قابلیت نہیں رکھتا، اس کو خود سے الگ کر لو. ہے نا. ساتھ ہی خدا یہی بتاتا ہے، یہ حضرت نوح یہ پیغام دیتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو کہ وہ خدائی ہے، ربانی ہے، مؤمن ہے، نہیں ہے، اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا. نوح تو بلا رہے تھے آ جاؤ، خدا نے جج کیا اور کہا اس کو نہیں بلانا، تو حضرت نوح نے فیصلہ کیا کہ واقعی یہ سرکش ہے. فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ اخرى، ہر ایک کے لیے، نوح کا بیٹا اگر گناہ گار ہے تو وہ اپنے لیے، لیکن نوح نبی خدا ضرور ہیں. ہم جب بچوں کی غلطیاں دیکھ کر ماں کو سرزنش کرتے ہیں نا، یہ ماں کی تربیت ہے، یہ اس کا کرنا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ اخرى، اور اگر شوہر میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو ساس کو برا کہتے ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ اخرى. میری جان قربان، آخری وعدہ خدا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ نعمتیں بڑھا دے گا. اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس فراوانی ہو تو شکر سے مراد شکراً للہ نہیں ہے. شکر سے مراد وہ نعمتیں جو موجود ہیں، اللہ نے دی ہیں نا، جو موجود ہیں ان پر انسان اپنا رویہ شاکرانہ رکھے. ہاں، اور جو نہیں ہے اس پر راضی رہے. شکر یہ ہے. حضرت ایوب سے اللہ نے اولاد لے لی، باغات لے لیے، جانور لے لیے، گھر لے لیے، شہر جس شہر میں رہتے تھے، جس آبادی میں رہتے تھے وہ بھی لے لی، اور صحت بھی لے لی. 6 چیزیں لیں، اور ہر دفعہ حضرت ایوب خدا سے یہ کہتے رہے الحمدللہ الذی اعطانا والحمدللہ الذی اخذا. حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے دی تھی یہ نعمتیں، اور تعریف بھی اسی کے لیے جس نے مجھ سے لے لی ہیں یہ نعمتیں. ہاں، لہٰذا سبحان اللہ، حضرت ایوب کے اس شکر پر خداوند کریم نے انہیں پہلے سے 10 گنا زیادہ دیا. گھر بھی بڑا دیا، جائیداد بھی زیادہ دی، یہ ہو چکا ہے، قرآن میں ہے. اللہ نے اولاد کو بھی زندہ کیا، انہیں فراوانی دی، صحت بھی واپس آئی، مال مویشی پہلے سے زیادہ ہوئے، اور لوگ آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر آپ کی نبوت کے بھی قائل ہوئے. آپ کی زوجہ نے آپ سے پوچھا اور کہا کہ اے ایوب، یہ جو اللہ نے دیے تو ہمارا تھا بھی نہیں، پہلے تو ہمارے پاس مثال کے طور پر 5 تھیں، اب تو 50 ہو گئیں چیزیں. تو فرمایا پہلے جو تھا وہ خدا کی عطا تھی، لیکن اب جو ہے یہ شکر کی جزا ہے. ہاں، تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کو نعمتیں زیادہ چاہیے خدا سے، تو جو آپ نے کبھی اللہ سے مانگی تھی نا، اور وہ اللہ نے آپ کو دے دی، اور اب وہ آپ کی عادت بن گئی ہے، اب وہ آپ کے لیے روٹین بن گئی ہے، اس روٹین کا بار بار شکر کرنا نعمتوں میں زیادتی ہے، نعمتوں میں اضافہ. یاد رکھیں یہ حاجت تھی جو اللہ نے دی، اور جس وقت حاجت مانگتے ہوئے جو جذبہ تھا وہ آج بھی برقرار رہے، خدا اسے شکر کہتا ہے. میری جان قربان، سید الشہداء کے اس شکر پر جو آپ نے اپنے سجدہ آخر میں کیا، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین. اللہ اکبر. اگر سید الشہداء میدان کربلا کی اس منزل پر ایسی حمد، ایسی ثنا کر سکتے ہیں، اور اس ثنا کو خاص کر رہے ہیں، اس تعریف خداوندی کو شکر کرنے والوں کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، تو سزاوار ہے ہر عزادار، حقدار ہے ہر عزادار کہ وہ شکر کی زندگی گزارے، کیونکہ اللہ نے اسے محبت سید الشہداء سے مزین کیا ہے. 11 محرم، سرزمین کربلا، شام غریباں، اور اب زینب سید زادی، رسول زادی، زہرا زادی، علی کی بیٹی، رسول کی نواسی نہیں رہی، اب یزید کی فوج کی اسیر ہو چکی ہے. اللہ اکبر. جب جنگ احد ہوئی نا، تو رسول خدا نے جب جناب حمزہ کا لاشا دیکھا کہ ہندا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس پر چادر ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب صفیہ جو جناب رسول خدا کی بہن تھی، یعنی جناب حمزہ کی
رسول خدا کی پھوپھی تھی، یعنی جناب حمزہ کی بہن تھی۔ فرمایا ایسا نہ ہو جناب صفیہ کی نظر اپنے بھائی کے چھدے ہوئے سینے پر پڑ جائے، یہی غم بہت ہے کہ حمزہ ہم سے جدا ہو گئے۔ میں کہوں گی یا رسول خدا 11 محرم ہے، کربلا تشریف لائیے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے کیسے آپ کی نواسی کو گنج شہیدہ سے گزار رہے ہیں۔ بطور خاص عمر ابن سعد نے حکم دیا اور کہا بیویوں کو گنج شہیدہ سے گزارا جائے۔ روایت کہتی ہے کہ جب بیویوں کو ہاتھ بندھے ہوئے پسے گردن گنج شہیدہ سے گزارا گیا تو بیویوں نے خود کو بے کجاوا اماریوں سے گرا دیا۔ کوہنیوں کے بل چل کر زینب کبریٰ امام حسین تک پہنچی۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی دیکھا کہ زینب حسین تک جا رہی ہے، عمر ابن سعد اور شمر بن ذوالجوشن نے اپنے لشکر میں کہا آؤ تماشا دیکھتے ہیں، جا کر بیان کریں گے ہم نے کیسے رسول محمد کی نواسی کو ستایا۔ حسین کے بعد جو بچی کچی خواتین ہیں وہ کیسے درد سے تڑپی ہیں۔ تماشا دیکھنے کے لیے اشقیاء کھڑے ہو گئے۔ زینب کبریٰ نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے حسین کے اوپر جو جو پتھر پڑے تھے وہ ہٹائے۔ میری بیوی نے جب اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا تو سوال کیا کیا تو وہ ہے جس کا بوسہ رسول لیتا تھا؟ کیا تو واقعی میں فاطمہ کا بیٹا ہے؟ کیا تیرے لیے قرآن کی آیت اتری ہے؟ کیا تو ہی ہے جسے جنت کا شاہزادہ کہا؟ اللہ اکبر۔ زینب کبریٰ کی گریے میں کتنی بیداری ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد بی بی نے اپنے دونوں بندے ہاتھ اس لاشے کے نیچے رکھے، اس کو بلند کیا اور خدا سے کہا اے پروردگار میری قربانی قبول کر لے۔ زینب کا سب سے قیمتی سرمایہ حسین تھا جو اسلام پر لٹا دیا۔ یہ کہہ کر بی بی نے اشقیاء کو بتایا تم زینب کو کبھی ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا، یہ علی کی بیٹی ہے، اس سے تم ہر چیز چھین سکتے ہو لیکن یہ کبھی بھی باطل کے سامنے کمزور ہو کر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے جب دیکھا کہ ان کے ارادے ناکام ہوئے تو شمر نے جو تازیانہ بردار تھا اس سے کہا جاؤ ان بیویوں کو لاشوں سے اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ 11 محرم ہے، زینب حسین سے جدا ہونے کو ہے اور جدائی کے لیے میرے مولا حسین اور زینب کے درمیان تازیانہ ہے۔ تازیانہ پڑا۔ زینب نے کہا اے زمین نینوا تو بڑی خوش نصیب ہے، تیری آغوش میں میرا حسین سوتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔